کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، آئی کیم آئی سا اینڈ آئی کنکرڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفیر محترم کے لیے یہ بالکل مجاز طور پر ہے کہ آئی وڈ سے کہ ہی کیم، ہی سا اینڈ ہی کنکرڈ. انہوں نے نہ صرف کویت کو فتح کیا بلکہ ہمارے دلوں کو بھی مسخر کر لیا. اور ان کا جو اسٹے تھا کویت میں جو ہے ابھی بھی، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کا اسٹے ابھی کنٹینیو رہے. تو اس میں جو انہوں نے ان کی جو ڈائنامک پرسنالٹی ہے، جس انداز سے انہوں نے ہمارے دلوں میں گھر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال نہیں ملتی. اور اس دوران میں انہوں نے بہت تھوڑے سے کام کیے ہیں. جن کاموں کی انہوں نے ابتدا کی ہے وہ بہت مضبوطی سے اور مضبوط بنیادوں پہ وہ کام کیے گئے ہیں. اور یہ کام ابھی چل رہے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ بیچ میں لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی کہ یہ میرٹ کو جو ہے وہ نہیں سمجھا جا رہا، میرٹ کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. اور یہ تو ابھی میرٹ سے ہٹ کر بہت ڈیسیژن لیا گیا ہے، جس پہ ہم لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس کا پروٹیسٹ کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں. اور میں اس میں ایک چیز آپ تمام بھائیوں کے اجازت سے یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے ہم جو پاکستانی ہیں کویت کے اندر ہم رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سارے پاکستان کے سفیر ہیں. اور یہاں کے جو حالات ہیں، جو کویت کے حالات ہیں، ہمارے جو حالات ہیں، ہمارے سماجی اور دوسرے جو مسائل ہیں اور جو سسٹم ہے، وہ اس کو ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ وہاں سے جب ایک امبیسڈر کو بھیجتے ہیں تو ان کو پہلے سمجھنے میں، یا جو بھی سٹاف بھیجتے ہیں اس کو سمجھنے میں 2-3 سال لگتے ہیں. اور جب وہ سمجھ جاتے ہیں تو پھر ان کو یکدم چینج کر دیتے ہیں. تو یہ پالیسی کو بڑی عجیب سی ہے. تو آئی تھنک کہ جب انہوں نے اس طرح کا کوئی ڈیسیژن لینا ہو، ہمارے جو عنان اقتدار میں جو لوگ ہیں، وین ایور دے وانٹ ٹو ٹیک سم ڈیسیژن، ایٹ لیسٹ ان کو یہاں کمیونٹی سے پوچھنا چاہیے کہ یار یہ بندہ جو یہاں پر ہے یہ صحیح کام کر رہا ہے، آپ کے لیے، آپ کے مسائل حل کر رہا ہے، پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. وہاں بیٹھے ہوئے ان کو کیسے خواب آ جاتا ہے کہ وہ یکدم ڈیسیژن کرتے ہیں اور چینج کر دیتے ہیں، یک جنبش قلم وہ ایک فیصلہ صادر کر دیتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ پیغام بھی ہمارا پہنچایا جائے فارن آفس میں کہ آئندہ بھی جب کوئی امبیسڈر آئیں، کوئی آفیسر آئیں، اور جب وہ جانے لگیں، آتے وقت تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کمیونٹی کے مسائل کیا ہیں، اور کمیونٹی کو بھی پتہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ اس کو اگر اس میں پیش کیا جائے تجاویز میں، تو آئندہ سے وہ اس چیز کا خیال رکھیں. تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی، نہ صرف کویت میں بلکہ جتنے بھی ممالک ہیں وہاں کی جو کمیونٹی ہے ان سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے. کیونکہ یہاں کے جو حالات ہیں، ہمارے جو حالات ہیں، پاکستان اور کویت کی جو ریلیشن شپ ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. فارن آفس کو بھی اس کا ادراک ہے، اور جب امبیسڈر صاحب کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے تو وہ ان کو بھیج دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ڈیسیژن ہے جو ہو چکا ہے. تو میں چاہوں گا کہ امبیسڈر صاحب کے لیے ہم نیک خواہشات کا اظہار کریں گے. اور یہ آئے ہیں یہاں پر، انہوں نے بہت ہماری مدد کی ہے کمیونٹی کی، اور بہت ہی ان کا ڈیفرنٹ طریقہ تھا، بہت منفرد انداز تھا. انہوں نے پوری کمیونٹی کو ساتھ لے کے انہوں نے مسائل حل کیے ہیں، اور ہر آدمی کی ان تک پہنچ تھی. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو آئندہ آنے والا جو مطلب جو کیریئر ہے، جو جہاں بھی یہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران کرے. اور اسی طرح یہ کامیابی کے جھنڈے وہاں بھی گاڑیں گے جتنے انہوں نے یہاں پہ گاڑے ہیں. اور یہ جانے سے پہلے اور جانے کے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے دلوں میں یہ رہیں گے، اور ان سے انشاءاللہ رابطہ بھی رہے گا. آپ کا بہت شکریہ. اور میں ڈاکٹر جہاں صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائے ہیں. نہیں، ایمبیسی تو ہے نا. جی 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 نہیں، لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی تو فیصل مجید صاحب نے یہ کہا تھا جی کہ آپ کے جو یہ مسائل، آپ کی جو تجاویز ہیں یہ پہنچائی جائیں گی آگے. اور آئی تھنک پہنچائی ہوں گی، آفیشیل لیول پہ پہنچائی ہوں گی انہوں نے. جی، اور مزید ہم اس پہ جو ہے وہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ بھی اس میں شامل کر دیں.
अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मोहतरम सफ़ीर साहब, जैसे पीर साहब ने कहा है, ये हमारा ये मैं भी इन्वेस्टर साहब से पूछ रहा था, लेकिन आस्ता आस्ता से कि मतलब ये ऐसा क्या तरीका है कि हम जो भी इन्वेस्टर आए कम से कम 3 साल तो यहाँ पे रहे, क्योंकि जब तक कि उसको पता चलता है यहाँ के हालात का, यहाँ की जो गवर्नमेंट भी है उसके अंदर जो रॉयल्टी है, अमीर क्या चाहता है, क्राउन प्रिंस क्या चाहता है, उसके मुताबिक ये मुल्क चलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 10 साल पहले कोई एग्रीमेंट कर ली वो वहाँ पर डब्बे में बंद रहेगी। जब तक के जो रॉयल फैमिली, करंट रॉयल फैमिली है, उनकी रदा उसमें उनकी मर्ज़ी शामिल ना हो, तो इसको प्रोसेस को चलाने के लिए ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आप उसको कहेंगे अच्छा जी हम ये कर दो तो वो कहेंगे अच्छा जी इन्होंने क्या है तो मैं कर दूँगा। ऐसे नहीं होता। यू हैव टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप एंड यू हैव टू स्लोली वर्क ऑन इट। और अगर आप चेहरे बदलते रहेंगे तो फिर वो प्रोसेस आगे नहीं चल सकता। बहरहाल हमें बहुत खुशी हुई थी जब ये आए थे। इन्होंने बड़ी मेहनत से और लगन से काम किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें अफसोस होगा कि ये अब जा रहे हैं इतनी जल्दी, जब से उनको मुल्क से और हमारे मसाइल से फेमिलियरिटी हुई और ये चले जाएंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को और जो भी हाकिम बाला हैं हमारे मुल्क में इस वक्त, कि प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल करें कि जो भी एम्बेसडर यहाँ पे आए उसको लोगों के मसाइल समझने के अंदर टाइम लगता है, पाकिस्तान और कुवैत की रिलेशनशिप को समझने में टाइम लगता है, तो उसको थोड़ा सा आप वक्त दें ताकि वो इसको आगे लेके चल सके। बहुत शुक्रिया उबैदुर्रहमान रईस साहब, आपने इज़हार ख्याल किया। मेरे ख्याल से उबैदुर्रहमान रईस साहब, पीर अमजद साहब ने जो इज़हार ख्याल किया है, यही जज्बात, यही फीलिंग्स सब की है यहाँ पर सब बैठे लोगों की, पूरी कम्युनिटी की, जिन को पता है सफ़ीर साहब के, सब सारी कम्युनिटी यही जज्बात रखती है आपके लिए। और हम सबको वाकई आपके जाने का बहुत दुख है। आप यहाँ पर और वक्त गुजारते, कम्युनिटी के और मसाइल को हल करते तो बहुत अच्छा लगता। जनाब मलिक मोहम्मद फ़ारूक साहब को दावत दूँगा, वो आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर अमजद साहब, उबैदुर्रहमान रईस साहब और मेरे तमाम दोस्तों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। ये वाकई बड़ा मुश्किल सूरत हाल होती है, ख़ासकर गुड बाय या फेयरवेल, और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब आपने बिल्कुल एक घर की तरह का माहौल देखा हो और उसमें अपने आप को एडजस्ट भी कर लिया हो। मैंने पहले दिन जब आपसे मुलाकात हुई थी और उससे लेके आज भी मैं एक बात रिपीट करता हूँ कि पहली बात कुवैत एक बाबरकत मुल्क है, और दूसरा जो हमारी यहाँ कम्युनिटी है उसने जिस तरह मुझे हाथों पे उठाया, जितनी इज़्ज़त और जिस तरह साथ दिया, वो नाकाबिले बयान है। और मेरा ख्याल है उसकी शायद मैं कहीं और अपने जितना मैं मेरा 31-32 साल का करियर है और जितनी मेरी पोस्टिंग हुई है उसकी मैं कहीं से भी इसका मुआवजा नहीं कर सकता। और इस सब का सेहरा आप लोगों को जाता है। और मैंने कोशिश की कि जो भी इशू हो उसको जो ऑफिशियली लेवल पे टेकअप करना अपनी जगह पे होता है, लेकिन तमाम भाइयों के साथ मिल के मशवरा भी किया, सलाह भी दी, और जहाँ से मुझे क्योंकि अच्छी बात मिली, अकल की बात मिली, मैंने उसको अपनाया भी। ये बात ठीक है कि हमें तो मैक्सिमम 3 साल 3-3.5 साल का ही टेन्योर होता है, और मेरे 2 साल हुए थे। आप लोग माशाल्लाह यहाँ से अरसा दराज से रह रहे हैं। हर मुल्क की अपनी एक ख़ास डायनेमिक्स होती है, और ख़ासकर आप लोग जो क्योंकि बिज़नेस में ज़्यादा हैं तो वो, और कोई 3 दहाइयों से कोई 4 दहाइयों से यहाँ रह रहे हैं, तो बहुत बेहतर तरीके से सोसाइटी को समझते हैं। और अगर हम ट्रेड की बात करें तो क्या किस तरह का ट्रेंड यहाँ चल रहा है, क्या मार्केट डायनेमिक्स हैं, ट्रेड के कौन कौन से एरियाज़ हैं उनको आप यहाँ पे पोटेंशियल है, या इवन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये बड़ी मैटर करती है कि हमने समहाउ वैल्यू एडिशन की तरफ फोकस नहीं किया और इस वजह से रॉ पे ही हम चलते रहे।
اس وجہ سے ہماری ٹریڈ بھی آپ دیکھیں گے گریجولی نیچے جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ سب لوگوں کے ساتھ بات کی، جس سے مجھے جو جتنی ملی بات اس کو میں نے اسی طرح اپنایا۔ اور یہ ایک ہوتا ہے کہ جب ساتھ لے کے چلتے ہیں تو دو چیزیں، ایک تو انکلوسیونیس آ جاتی ہے اور دوسرا سینس آف اونرشپ۔ مجھے یہ تھا کہ میں سفارت خانہ آئسولیشن میں کام نہ کریں، مطلب کیونکہ ابھی جیسے پیر صاحب نے بھی کہا کہ یہاں پہ جتنے بھی ہیں ہمارے پاکستانی، ہر ایک اپنی اپنی ایک انفرادی حیثیت میں پاکستان کا امبیسڈر ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں آپ کے قریبی حلقہ کے لوگ تو شاید آپ کو نام سے جانتے ہوں گے، لیکن ادروائز یہی ہوگا کہ یہ پاکستانی ہے۔ اور یقین مانیے کہ میں جہاں پہ بھی گیا ہوں، یہاں پہ اب میں کویت گورنمنٹ کے آفیشیل یا ایون جو میرے پرائیویٹ کویتیوں سے جتنی بھی میرا انٹریکشن ہوا ہے، دو چیزوں نے مجھے بہت ہی زیادہ خوشی اور میرے اندر ایک فخر کی کیفیت لے کے آیا۔ ایک یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ پاکستانی ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اور دوسرا when it comes to professional competence they know their job۔ یہ بہت بڑا ایک یہ سمجھے مجھے ایک بہت بڑا بوسٹر دے دیتا تھا، جس میں میرے لیے کیس اپنا بلڈ کرنا بہت ہی آسان ہوتا تھا۔ ایون کویت آئل کمپنیز جو بڑی یہاں پہ بہت زیادہ، سب سے زیادہ یہاں کویت کا آئل ہی ہے، ان کے بھی جو بڑے بڑے سی اوز ہیں انہوں نے بھی سیکھا پاکستانیوں سے۔ تو میرے لیے مطلب یہ بہت آسان ہو جاتا تھا پھر اس سے آگے چیز کو چلانا۔ کوشش کی جتنی زیادہ جو بھی 4-5 سیکٹرز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ان میں جتنی محنت کر سکیں، لیکن آپ کی مدد اور سپورٹ کے بغیر ان میں سے ایک بھی مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا، کیونکہ سفارت خانہ آفیشلی تو بہت ساری چیزیں ٹیک اپ کر لیتا ہے یا کر سکتا ہے، لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی بھی ایونٹ آپ نے کرنا ہے تو اس میں جو سب سے بڑا ایسپیکٹ ہوتا ہے وہ اس کا فائنینشیل ایسپیکٹ ہوتا ہے۔ تو سم ہو جہاں ریسورسز نہ ہوں وہاں پہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے کیسے یہ ایونٹ کو اگر کرنا ہے تو میں کہاں سے پیسے فنڈز کہاں سے جنریٹ کروں گا۔ ابھی ہم نے بہت بڑا مینگو فیسٹیول کرنے کا ایک اٹھا لیا، اور سب لوگوں نے یہاں پہ لوگوں نے دن رات ایک کی، اپنا کام چھوڑ دیا، صرف ایک وجہ تھی کہ یہ پاکستان کے لیے، مطلب میرے لیے یا سفارت خانے کے لیے نہیں تھا، کیونکہ جو بھی جس سے میں نے بات ہوئی رات کو 2 بجے 2:30 بجے بھی عابد صاحب کے ساتھ میں رابطے میں تھا، تو سارے یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ہے اس واسطے آپ فکر نہ کریں۔ یہ جذباتی ہو جاتا ہے بندہ، اور میں تھوڑا زیادہ جذباتی ہوں، اور یقین مانیے کہ ہمیشہ جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے آپ سب لوگوں کو میں عزت اور احترام کے ساتھ یاد رکھوں۔ اور یہ اس واسطے نہیں کہ میں ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ اس واسطے ہے کہ آپ سب لوگ ڈیزرو کرتے ہیں۔ میری جگہ پہ جو نئے ہمارے امبیسڈر آ رہے ہیں، ایک بہت ہی زیادہ ڈیسنٹ اور ایک بہترین انسان بھی ہے اور ایک پروفیشنل بھی ہے۔ اس کو بھی میں نے یہ بتایا ہے کہ کویت کی گرمی کو چھوڑ کے تم خوش قسمت ہو کہ ایسی کمیونٹی ہے یہاں پہ جو تمہیں ہاتھوں میں اٹھا لے گی، اور مجھے یقین ہے کہ جو چیزیں کچھ تو ہم ایسے چیزیں تھیں جو ہماری پائپ لائن میں ہیں، آئی ایم 100% شیور کہ جو ہمارے نئے امبیسڈر ہیں وہ ان کو لے کے آگے چلیں گے۔ باقی ہر ایک کا ایک اپنا طریقہ کار بھی ہوتا ہے کام کرنے کا، شاید ہو سکتا ہے تھوڑا سا میرے سے ڈفرینٹ ہو، لیکن when it comes to جو enhancing پاکستان کویت ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے تو وہ وہاں پہ تو ہم نے ایک ہی لائن فالو کرنی ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم بہتری لا سکتے ہیں، اور اوور آل وہ ٹاپ پہ جا کے کنورج ہو جاتے ہیں۔ طریقہ کار تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، اور کویت کی گورنمنٹ نے جو میرے یہاں پہ جتنا ٹائم گزرا ہے
یقین مانیے کہ بہت زیادہ سپورٹ کی، رائٹ فرام دا ٹاپ، ہز ہائنس امیر کے آفس سے لے کے ایون جو میری ڈفرینٹ منسٹریز یا ڈپارٹمنٹس جہاں پہ بھی بات چیت ہوئی، پازیٹیو سگنل نظر آئے۔ کچھ چیزوں میں وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا رکاوٹ تھی، رکی ہوئی تھی سم ہاؤ، اور مجھے ایسے لگا کہ وہ رکی ہوئی کوئی کویت سائڈ سے نہیں تھی، ہماری سائڈ سے ہی تھی۔ اب اس چیزوں کو، ان جو چھوٹے موٹی رکاوٹیں تھیں، آبسٹیکلس تھیں، ان کو آپ نے ہٹانا، اور یا ایون کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ہی انیشیٹو لینا ہے۔ تو وہ میں نے جتنے آپ سب لوگوں سے بات چیت کی، فیڈ بیک لیا، اور اسی بیسس کے اوپر میں نے ہر جگہ جا کے اپنا کیس پلیڈ کیا، اور ابھی اس وقت میں آپ کو یہ بات پوری وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک بہترین تعلق کا رشتہ آپ کو بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اور میری دلی مطلب پروفیشنلی تو اپنی جگہ پر میری ذاتی خواہش بھی تھی کہ یہ سال جو ہے نا، کیونکہ سال میں آپ بہت چیزیں دیکھیں گی، اسٹارٹنگ فرام دی 3rd اور 4th کوارٹر انشاءاللہ، اور ہم نے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پنجیری ہے وہ لگا دی ہے، تھوڑا بہت پانی بھی دے دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت آپ کو پھلدار سایہ دار بھی ہوگا، جو پھلدار بھی درخت آپ کو نظر آئے گا۔ اور کویت کے اندر بہت پوٹینشیل موجود ہے، اور ہم نے شاید اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا، لیکن کرنٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ it's one of the countries which is at the top when it comes to the focus by the government. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا، اور دونوں ملکوں کے تعلقات مزید فروغ پائیں گے، بھلے وہ کسی بھی لیول پہ ہو، وہ ٹریڈ ہو، انویسٹمنٹ ہو، یا ہم نے جو یہ ٹورزم کا یہاں پہ ایک نیا سیکٹر انٹروڈیوس کروایا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہتری آئے گی۔ اور میں ذاتی طور پہ بھی اور سفارت خانے کی طرف سے بھی آپ کا سب لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ سب لوگوں نے بہت ساتھ دیا، بہت عزت دی، بہت ہی زیادہ، مطلب بالکل ایسے مجھے پہلا دن آج تک ابھی بھی یاد ہے جب میں آیا تھا، اور اس دن سے لے کے آج تک جب بھی میں نے یہاں پہ بھی کہا، وہ ایک گروپ کی صورت میں یا انڈیویجول، ہر بندے نے اپنے کام کو چھوڑا اور ہماری بات کو انہوں نے عزت دی، اور یہی ایک کامیابی کا سب سے بڑا سہرا ہوتی ہے جب آپ سارے ساتھ مل کے چلتے ہیں۔ تو میں آپ سب لوگوں کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے دعا گو، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو، آپ کو ایک صحت مند اچھی زندگی عطا فرمائے، اور آپ سب لوگ اسی طرح، یہ میں اتنا تو نہیں کہہ سکتا کہ نصیحت ہے، لیکن یہ ضرور ایک ریکویسٹ ضرور ہے کہ اسی طرح ایمانداری اور محنت کے ساتھ اپنے ملک کا نام روشن کرتے رہیے، اور جہاں پہ بھی موقع ملے پاکستان اور کویت کی دوستی کو مزید طاقتور بنانے میں اپنا کردار ضرور ادا کیجیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ ظفیر صاحب، آپ کے الفاظ سے کمیونٹی کے لیے آپ کی محبت جو تھی وہ جھلک رہی تھی۔ آپ جہاں بھی جائیں، پاکستانی کمیونٹی کی نیک خواہشات ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت سلامتی کے ساتھ سلامت رکھے، اور جس محنت اور لگن سے آپ نے یہاں کام کیا، اس سے بھی زیادہ محنت اور لگن سے آپ آنے والی زندگی میں خدمات سر انجام دیتے رہیں ملک پاکستان کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں دعا کے لیے کہوں گا جناب حافظ محمد شبیر صاحب کو، وہ آئیں اور دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وقنا عذاب المیزان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العزت، جن احباب نے یہ بہترین اہتمام کیا ہے، باری تعالیٰ ان سب کے مال جان میں خیر و برکت عطا فرما۔ سفیر محترم، جہاں بھی جائیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طریقے سے اپنی محنت اور کاوش کو جاری رکھتے ہوئے باری تعالیٰ ان کو کامیابیاں نصیب فرمانا۔
یا اللہ حاضرین مجلس کی تمام دلی تمنائیں پوری فرما۔ ملک پاکستان کے جو حالات ہیں یا اللہ دعا کرتے ہیں اس میں بہتری عطا فرما، ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ملک کویت کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ہمارا کاروبار رزق یہاں لگا ہوا ہے، یا اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔